الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بچوں کی جو تقریریں تھی، جو پروگرام تھا، اس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ محنت کرانے والوں نے بہت زوردار محنت کرائی ہے۔ جس انداز میں بلا جھجک اور بے دھڑک بچے جوشیلے انداز میں بات کر رہے تھے اتنے سارے لوگوں کے سامنے، یہاں پر ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تو میرے منہ سے الفاظ کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو بچے جو اس انداز میں بول رہے تھے، بنداس، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمت افزائی ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے استاد اکثر کہتے ہیں کہ ایسے اس قسم کے جلسے جو ہوتے ہیں یہ ہم سب کے لیے تو عبرت ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ تو نعمت کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر بچہ جب بھی کچھ پڑھنے آئے، کچھ پیش کرے تو کچھ انعامات کی صورت ہونی چاہیے۔ یہ نعمت ہے، بچے اس کو یاد رکھتے ہیں اور بچوں کو تھوڑا ایک جوش آتا ہے اور آئندہ اور زیادہ تیاری کے اس کے اندر مسئلے آتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ذہن میں رکھے جب بھی ہمارے یہاں پر کوئی جلسہ ہو تو بچوں کی ہمت افزائی کے لیے انعامات کی شکل ہونی چاہیے۔ اور جلسے کے آخر میں جب بچوں کو انعامات وغیرہ دیتے رہیں گے ہم پروگرام کے بعد، جلسے کے آخر میں پھر بچوں کو اس قابل بنانے والے استادوں کو بھی انعامات دینا چاہیے۔ ایک جلسے کے اندر خوب انعامات بچوں کو دیے لوگوں نے اور جلسہ ختم ہو گیا تو ہمارے استاد نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ بچوں کو دیا جائے، بانٹا جائے اور بچوں کو اس قابل بنانے والوں کو ڈانٹا جائے کہ جنہوں نے اس قابل بنایا کہ وہ کھڑے ہو کر پیش کر رہے ہیں آج، وہ جوہری کو جو ہے وہ کچھ دیا ہی نہ جائے۔ تو پھر ان کے کہنے پر بستی والوں نے کوشش کر کے جمع کر کے پڑھانے والوں کو اور محنت کرانے والوں کو بھی انعامات کی شکل میں کوئی چیز دی۔ تو ایسا ایک نظام بننا چاہیے۔ خیر، ایک بچے نے ابھی باتیں تو بہت ساری ہوئی اور ماشاءاللہ یہ بھی سن رہا تھا میں، کیا نام ان کا؟ مولانا، ضرورت ہی نہیں اس کے بعد کسی صدر کی اور کسی دوسری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ساری چیزیں انہوں نے پوری کر دی الحمدللہ۔ اس انداز میں انہوں نے بھی باتیں کی۔ بچوں کا پروگرام ہی اصل ہوتا ہے کہ اس پر بچوں کو جس انداز میں بلایا جا رہا تھا اس کے بعد جو باتیں کی جا رہی تھی تقریباً وہ ساری باتیں ہو گئی کہ اگر اسی کو ہم تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں تو جلسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ بلایا گیا ہے دور سے تو کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، انہی باتوں کی روشنی۔ بچے نے مدرسے میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو باتیں کی، اس میں ایک بہت اہم جملہ تھا کہ مدرسہ چند لوگ بناتے ہیں لیکن بعد میں مدرسہ بہت سو کو بناتا ہے۔ مدرسہ چند لوگ بناتے ہیں، یہ مدرسے کو بنانے میں کتنے لوگ استعمال ہوں گے، لیکن اس مدرسے کے اندر جو بچے آ کر پڑھیں گے وہ آگے چل کر کہاں کہاں کام کریں گے اور کیسا کام کریں گے اور کتنا کام کریں گے اور ان کے ذریعے اللہ کیا کیا محنتیں لے گا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پچھلے سال جنوری میں ہمارے سورت کے اندر ایک مدرسہ ہے کٹھور، جہاں ہماری ابتدائی تعلیم ہوئی، جامعہ حقانیہ، انہوں نے ایک 2 روزہ پروگرام رکھا اپنا قدیم کے لیے، جو وہاں سے پڑھ کر گئے سب کو جوڑا۔ یہ حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تقریباً 500 طلبہ جڑے جو وہاں سے فارغ ہو کر گئے ہیں۔ تو ہر جماعت یعنی 2012 سے لے کر 2023 تک جتنی جماعتیں فارغ ہوئی ہے دور حدیث سے، ان میں سے ایک ایک ساتھی کو کھڑے کر کے انہوں نے کارگزاری لی کہ بھئی تمہارے جو ساتھی ہے وہ کیا کیا کر رہے ہیں علاقوں کے اندر کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ تو جو بتایا انہوں نے وہ سن کر عقل حیران ہو گئی کہ 2012 سے 2022 تک 11 سال کے عرصے میں اپنے علاقے سے لے کر باہر ملکوں تک، کینیڈا اور انگلینڈ تک جا کر محنت کرنے والے طلبہ وہاں سے نکلے۔ کہاں سے؟ اس مدرسے سے، جنہوں نے اپنے علاقے میں بھی محنت کی
اطراف کی بستیوں کے اندر مکتب کا جال بھی پھیلایا اور پھر باہر ملکوں میں جا کر بھی دین کی محنت کر رہے ہیں. جس وقت وہ مدرسہ قائم ہوا ہوگا اس وقت بنانے والوں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوگا, تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں جو باغ ہم لگا رہے ہیں یہاں سے جو محنت اور جو نتیجہ نکلے گا وہ اتنا دور تک پہنچے گا. کوئی سوچ سکتا ہے اس کو؟ نہیں سوچ سکتا. تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ ایک آدمی اگر صرف اپنا مکتب ہی لے کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر 50 بچے, کتنے 50 بچے کم سے کم, حالانکہ اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو 500 بچوں کے مکتب چلا رہے ہیں اور 500 بچوں کا 4 مکتب جن کے ذمے تھا, ایسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اگر ایوریج بھی پکڑے ایک بچہ 50 بچوں کا مکتب چلا رہا ہے تو 500 بچے کے حق میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اگر اس کو سوچیں گے تو سمجھ میں آتا ہے ایک ایسی محنت ہے جس کو کوئی سوچ نہیں سکتے. جس نے بھی وہ تقریر دی وہ جملہ واقعی بہت زبردست جملہ ہے کہ مدرسہ تو چند لوگ بناتے ہیں لیکن مدرسہ پھر اتنے لوگ بناتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی محنت اتنی زبردست ہوتی ہے. یہ وہ جملہ ہے جس میں مجھے یاد آیا کسی بزرگ کہنے والے نے پرانے دور میں کہا تھا کہ جنت لوٹی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹ لی. جنت لوٹی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹ لی. ایک چھوٹا سا کام شروع کیا لیکن ایسا زبردست اخلاص کی برکت سے اللہ نے اس کو پھیلایا. سارے عالم کے اندر چلت پھرت ہو رہی ہے, حرکت ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے جو بھی ٹوٹا پھوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ اجر جو ہے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پہنچا رہا ہے. بہت زبردست محنت ہے, قدر کرنی چاہیے اس بستی کو دیکھ کر. اگر میں ڈائریکٹ کہتا تو مسئلہ تھا کہ بھئی یہ بستی کیا, اس میں بستی والے مستی والے تو نہیں ہیں, آپ ایسی کیوں بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو اناؤنسر صاحب تھے انہوں نے ہی بستی کا تعارف کرایا نا. سنے اپنے ساتھیوں نے بستی کا تعارف ایک بار اور کرا سکتے ہیں, مولانا ہمت کر سکتے. مولانا نے معافی مانگ کر بستی کا تعارف کرایا کہ ہماری بستی کیسی مانی جاتی ہے بمبئی کے اندر. تو وہ ایک حقیقی تعارف تھا, ایک پہچان تھا. لیکن یہ وہی ہے کہ پھر ایسی بستی کے اندر ایسی محنتوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی جنگل میں منگل ہے. جنگل میں منگل. ہم ایک بستی میں گئے جلسے میں, اس بستی کا نام تھا واکڑے واڑی, اپنے پونا میں پاٹل اسٹریٹ کے پاس واکڑے واڑی. واکڑا سمجھتے, ٹیڑھا ہوتا نا اس کو بولتے. میں بولا ہم سوچ بھی نہیں سکتے واکڑے واڑی میں اتنا سیدھا کام ہو رہا ہے. ہم تو سمجھتے تھے واکڑے واڑی میں سب ٹیڑھے کام ہوں گے, لیکن وہاں پر ایک زبردست محنت مکتب کی شکل میں شروع کی کچھ لوگوں نے. اور ایسی ہی بستی جیسے یہ بڑی بستی ہے نا جھوپڑ پٹی جیسی, ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مکانات, ایسی بستی کے اندر ایک دیوانے نے محنت شروع کی اور ماشاءاللہ بہت زبردست محنت کر رہا ہے. تو کرنے والے کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر نصیب فرمائے. اور اصل تو اللہ ہی دینے والا ہے. ہم اپنے بس کا کریں جتنا اپنے طرف سے کر سکتے ہیں. بستی یعنی کرنے والوں کا, محنت کرنے والوں کا تعاون. اصل تو مانگے ان کے لیے کہ اللہ ان کو اپنی شایان شان بدلا دے. کیسا دے؟ اللہ ان کی شایان شان ان کو بدلا دے, اپنی شایان شان. ہم نہیں دے سکتے. جو محنتیں ہو رہی ہے یہ واقعی ایسی محنت ہے کہ انمول ہے, اس کا کوئی مول ہو ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی مول ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑے محسن اگر ہمارے کوئی ہے تو ہمارے بچوں پر محنت کرنے والے ہیں, ہمارے بچوں پر محنت کرنے والے ہیں. مشہور واقعہ ہم نے سنا, انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی بات میں, کہ ایک بچہ مکتب میں آ کر, مدرسے میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے استاد کے ذریعے سے. اللہ اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اگر اس کے ماں باپ میں سے کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو اس عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے. کہ جو بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے تو میں یہ کیسے گوارا کروں کہ اس کے ماں باپ کو عذاب میں مبتلا کروں. رحمان اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں. تو وہ بچہ آ کر یہ جو پڑھتا ہے مکتب کے اندر, یہ کس کے ذریعے سے پڑھتا ہے؟ یہ استادوں کے ذریعے سے پڑھتا ہے. تو تعاونوا علی البر والتقوی, زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے مختصر بات, کہ تعاونوا علی البر والتقوی, اچھے اور نیک کاموں کے اندر, نیک اور اچھے کاموں کے اندر تعاون کرتے رہنا چاہیے, ساتھ دیتے رہنا چاہیے. جتنا بھی ہم ساتھ دے سکتے ہیں اپنی ذات سے, ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے. آخری درجہ وہ ہے کہ کم سے کم ان لوگوں کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے, پڑھنے اور پڑھانے والوں کو
اچھی نظروں سے دیکھا جائے یہ آخری درجہ ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ہمارے شر سے یہ لوگ محفوظ رہیں. اچھے برے ہر لائن میں ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہر فیلڈ اچھے اور برے لوگوں سے مل کر ہی بنتی ہے اور اچھے برے لوگ اس میں چلتے رہتے ہیں. لیکن صرف بروں کو دیکھ کر اس فیلڈ کو اور اس پورے میدان کو اس شعبے کو نام نہیں رکھا جا سکتا. نماز پڑھنے آنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. نماز کوئی پڑھتا ہے تو اچھا بھی ہوتا ہے, کوئی مسجد کے باہر نکل کر گالیاں بھی دیتا ہے. حاجی حج کر کے آنے والے سب حاجی نہیں ہوتے, کچھ مزاجی بن کر بھی آتے ہیں. ان کی زندگیوں میں بے اعتدالی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے نمازی گڑبڑ کر رہا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا, اور حاجی گڑبڑ کر رہا ہے اس لیے میں حج کو نہیں جاؤں گا, اور سب حاجیوں کو جو ہے بری نظر. ایسا نہیں ہے. ہر شعبے میں اور ہر لائن میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں. بنیاد یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی خدمت کے لیے ان کو قبول کیا ہے اور ان کو چنا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہتر وہ ہے تم میں جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. زبان نبوت کے الفاظ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. اس الفاظ کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو جن لوگوں نے سمجھا, مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن میں نے ایک بہت بڑے محقق جو بہت جن کا بہت وسیع مطالعہ ہے, ایک مفتی صاحب ہے, ان کے بیان میں ایک بات سنا. وہ محدث کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا. ایک محدث کا واقعہ سنا ہے انہوں نے کہ جن کی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزری, اور محدث مطلب حدیثیں یاد بھی تھی ان کو, اور حدیثوں کی خدمت میں پوری زندگی گزارنے والے, درس و تدریس میں پوری زندگی گزارنے والے. لیکن کہتے تھے جب میں مر جاؤں, جب میرا انتقال ہو جائے, تو میری قبر کے اندر وہ فرشی رکھنا جس فرشی پر مکتب اور مدرسے کے بچے چپل اور جوتے اتارتے ہیں. میری قبر کے اندر وہ فرشی رکھنا جس فرشی پہ مکتب اور مدرسے کے بچے چپل اور جوتے اتارتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے میری مغفرت کر دے گا. جس کی برکت سے مکتب اور مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچوں کی جوتیوں کے طفل, جنہوں نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی حقیقت کو سمجھا, انہوں نے اپنے آپ کو اس سطح پر رکھ کر سوچا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی احساس پیدا فرمائے. یہ تو بہت بڑے لوگ تھے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ انسان کو اپنے کسی عمل پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے, ہمیشہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواضع. کیا کہتے ہیں؟ تواضع. بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے. جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے, اور جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے وہ انسان اللہ کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے. جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتے ہیں. اس لیے چاہے جہاں پر بھی ہو, اپنے آپ کو متواضع بنا کر, نرم طبیعت والا بنا کر, ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا. اب مولانا نے جو تعارف کرایا اس بستی کا, جس انداز میں کرایا, تو اب یہ ہو کہ اس بستی کے اندر اس مدرسے کا قیام, اور پھر اس مدرسے کے اندر مکتب کی شکل بھی, مکتب کی شکل چل رہی ہے. بستی کے بچے بھی آ رہے ہیں, 100 بچے بستی کے آ رہے ہیں. اور یاد رکھیں صرف بستی کے بچے نہیں ہوتے آنے والے, مستی کے بچے بھی ہوتے ہیں. بچے بولے تو مستی. پڑھانے میں کبھی 19-20 ہو جائے, کبھی سختی ہو جائے, تو اس کو بھی بستی والوں نے کیا کرنا؟ برداشت کرنا. گھر میں اپنے سگے 2-3 بچے ہوتے ہیں تو اتنا سر پھراتے ہیں کہ کبھی کبھی ماں باپ بھی دے دیتے رکھ کے. اب ایک استاد 25-30 بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے, الگ الگ خاندان کے, الگ الگ مزاج کے, الگ الگ لوکیلٹی کے, الگ الگ ذہنیت کے بچے ہیں. وہ کتنی مستی کرتے رہیں گے؟ اب اس میں سے اگر کسی نے کچھ کر دیا, استاد نے تھوڑی سختی کی, تو بعض مرتبہ, اس لیے ہم بولتے صرف بستی والے نہیں ہوتے, مستی والے بھی ہوتے, بعض مرتبہ لڑنے آ جاتے لوگ, لڑنے آ جاتے. تو تھوڑی سختی ہوگی تو اس کو بھی برداشت کیا جائے. تھوڑی سختی ہو پڑھانے میں تو اس کو بھی برداشت کیا جائے. استاد کی مار اور ماں باپ کی مار جو ہے بچے کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے. اس میں مارنے بھی بے دردی والا مار نہیں ہے کہ بے رحمی سے مارا جائے. کچھ یوٹیوب پہ کلپ بھی آتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ ایک شبیہ بگاڑنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ایسے موقع پر کچھ کلپس چلاتے ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی ایک یہ ہوتی ہے, سازش ہوتی ہے.
جیسے رمضان سے پہلے پہلے ابھی کون سے کلپ زیادہ چلتے ہیں؟ سفیروں کو پکڑے اور وہ غلط سفیر نکلا، نقلی نکلا، وہ اتنا وائرل کرتے تھے اس کو کہ سب کا اعتماد مدرسوں سے کیا ہو جاتا ہے، ارے بولے یہ سب چل رہا ہے اس لیے مدرسے میں پیسے ہی بنتے. یہ ایک باقاعدہ سازشیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے. اپنی ذات سے ابھی جیسے ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہم پونا کتنا دور ہے، پونا سے آ کر ہم نے دیکھ لیا ادارہ، ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ادارہ چل رہا ہے، لوگ کرنے والے محنت کر رہے ہیں. تو ہم تو اپنے مسجدوں کے اندر یہی کہتے ساتھیوں سے کہ کسی بھی آنے والے کو غلط نظر سے اور بری نظر سے مت دیکھو. وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ذمہ دار ہے اور اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے. ہر آنے والے کو اچھی نظر سے دیکھو. جو کر رہا ہے غلط کام وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، گنتی کے ہوتے ہیں، آنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں. پکڑے جانے والے کتنے ہوتے ہیں؟ 2-4 ہوتے ہیں. 2-4 کی وجہ سے ہزاروں کو ٹارگٹ کرنا اور سب کو بند کر دینا. جیسے ایک بہت اچھی بات ہمارے ساتھی نے کہی، جب ہمارے ساتھی مولانا سمیع اللہ صاحب آتے ہیں، حافظ سمیع اللہ پونا کے اندر وہ کوونٹی سے آئے ہیں، تو ذہنوں میں بات آتی کوونٹی بمبئی سے اتنا قریب ہے تو وہاں کیا ضرورت ہے پیسے کی. وہ کہیں کو ادھر یہاں پر. اب یہاں آ کر سمجھ میں آیا کہ بستی کی نوعیت کیا ہے. تو ایسے اللہ نے دیا ہے تو تھوڑا ذہن لگانا اور اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بھی بچانا. جتنی ہم تحقیق کر سکتے اتنی تحقیق کرنا. جہاں سمجھ میں آئے وہاں زیادہ تعاون کرنا. جہاں نہیں سمجھ میں آتا ہے کم سے کم تعاون کرے. جہاں بالکل فراڈ لگے وہاں چھوڑ دے. لیکن گری ہوئی نظروں سے دیکھنا. جیسے میں نے کہا کہ پڑھنے والے بچوں کی چپل اور جوتے جس فرشی پر ہے وہ فرشی کے ذریعے ایک محدث کو اپنی مغفرت کا تھوڑا سا ایک امید ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی. ویسے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلنے پھرنے والے اور امت کے لیے مانگنے والے لوگوں کو نیچی نظروں سے دیکھ کر کہیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بنا لے. ہم نے اپنے مرکزوں کے اندر پونا میں مرکزی مسجدوں کے اندر بڑے بڑے ذمہ داروں کو جو ہے نا لوگوں کو ہرجٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور چلو وہاں بیٹھنے کا، چلو نزدیک مت آؤ، ادھر کا کو بیٹھے، یہ رستہ ہے چلو. ایک تو ایسا دیکھا ہم نے اپنے ہمارے بھتیجے کا بھانجے کا نکاح تھا، وہ مسجد میں ہم گئے تو بیچارہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. ایک آتا ہے وہ ذرا سر کو نا رستہ ہے، دوسرا آتا ذرا سر کو رستہ ہے. اس کو اتنا سرکا ہے، بولا کہاں تک سرکائیں گے، کدھر تک سرکائیں گے. اگر وہ سرک گیا تو کیا کریں گے پھر. کبھی کبھی ہم مذاق میں بھی بولتے ہیں بھائی اتنا مت سرکاؤ کہ وہ سرک جاوے. تو ہماری نظر جو ہے، ہمارا زاویہ نظر، دیکھنے کا انداز، اس لیے آخری درجہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم ان محنت کرنے والوں کو اچھی نظروں سے دیکھیں. ایک بات مولانا نے کہی نا، کون سی بات تھی؟ وہ یہی تھی کہ بھائی ان پڑھانے والوں کی کم سے کم محبت ہمارے دل کے اندر آوے. جتنا دے سکتے ہیں دے، خوشی کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں اچھی نظروں سے دیکھیں. اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ اتنا دے کہ ہم سارے تقاضے پورے کر سکیں، ہم سارے تقاضے پورے کر سکیں. بستی والے بھی، آس پاس والے بھی اللہ سے مانگے اور اس نیت سے مانگیں گے کہ ہم کو یہ تقاضے پورے کرنے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا بھی اور پھر برکت کے ساتھ بھی دے گا. کچھ لوگ تو مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ تھوڑے سے عیش پرستی کے لیے مانگ رہے ہیں، عیش کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں. یہ آ جائے گا تو تھوڑا بڑا ٹی وی آ جائے، بڑا ٹی وی لے لوں گا، بڑی کار لے لوں گا اور تھوڑا بڑے انداز میں جو ہے تھوڑا میں اپنی چھٹیاں مناؤں گا. اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وہ ہے مال آئے گا تو یہ. ہم اپنی نیت یہ رکھیں، ہم اپنی نیت یہ رکھیں. جیسے ایک ہمارے بزرگ ہے وہ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک بیگ والا ہے، بیگ بناتا ہے. تو بیگ نارمل ہے، بیگ بنانے والا کیا نیت کرے گا؟ تو بولے وہ ذہن میں یہ نیت رکھتا ہے کہ میں جو بیگ بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے میرا یہ بیگ کوئی حاجی خریدے گا، کوئی جماعت میں جانے والا خریدے گا تو وہ اللہ کے راستے میں اور حج کے سفر میں اور عمرے کے سفر میں میرے بیگ کو لے کر جائے گا اپنے کپڑے ڈال کر. تو میرا بنایا ہوا بیگ اللہ کے راستے میں چلے گا اور میرا بنایا ہوا بیگ حج اور عمرے کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوگا. اس نیت پر اس کو سارے بیگ کے بنانے میں ثواب مل رہا ہے. تو نیت بہت بڑی چیز ہے. ہم ذہن میں نیت رکھے اللہ مال دے اور اتنا دے کہ ہم جو یہ ضرورتیں اپنے آزو بازو دیکھ رہے ہیں، آس پاس میں دیکھ رہے ہیں، واقعی بہت ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں ہمارے ذریعے سے ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنی ذات سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے گا یا نہیں دے گا انشاءاللہ کل مال خرچ کرنے والوں میں ہمارا شمار بھی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی بتایا، اس کی مثال بتائی. ریگستان میں چل رہا ہے ایک آدمی. کہاں چل رہا ہے؟ ریگستان میں چل رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ پورا ریگستان جو ہے وہ ریت سے بھرا ہوا ہے،
چلتے چلتے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کاش یہ پورا ریگستان جو ریت سے بھرا ہوا ہے یہ اگر اناج سے بھر جاتا، اور اس کے جو چل رہا تھا اس کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا. کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، کہنے والوں نے کہی کہ اس کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، یعنی راشن وغیرہ کے زیادہ انتظامات نہیں تھے. جیسے آج قحط کہاں پڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھی نے متوجہ کیا ہمیں غزہ کے اندر. بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہی کل ہی ایک ویڈیو ہم نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے کچھ ٹرکوں کو اندر چھوڑا جا رہا ہے، اناج والوں کی، اناج کی کچھ ٹرکوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اناج ضروری جو چیزیں ہیں نا اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، ضروری چیزوں کے. جب کسی طرح نہیں سمجھ میں آ رہا اور نہیں ٹوٹ رہے تو بھوکا رکھ کر اور کھانے سے ان کو دور رکھ کر جو ہے ان کو توڑا جائے. یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں. اللہ ان کا حامی اور مددگار ہو. ہمارے بزرگ نے بہت طرف سے ایک جملہ کہا جو دل پر جا کر لگا، وہ حالات برداشت کرتے کرتے نہیں تھکے، ہم ان کے لیے دعا کرتے کرتے تھک گئے. وہ حالات برداشت کرتے کرتے نہیں تھکے اور ہم دعا کرتے کرتے تھک گئے. شروع میں بہت جوش میں کرے، باتیں ختم کم ہوتے ہوتے آج ان کا نام ہی نہیں ہماری دعاؤں کے. حالانکہ پوری امت کی طرف سے حق ادا کر رہے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت کا، جو پوری امت کی ذمہ داری تھی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ غیب سے ان کے لیے کوئی انتظامات فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کا جو ہے انجام بد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے رہے کیا کرنا ہے. ذہن میں یہ بات رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ ہر کام کو علماء سے پوچھ کر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ علماء سے پوچھ کر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، ہر علاقے کے اندر علماء ہوتے ہیں اور بہترین علماء ہوتے ہیں. ان کی رہبری میں کام کرنے کی کوشش کریں، ان سے پوچھ کر کام کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی کمی تھی، اور وہ ریگستان سے گزر رہا تھا. اور گزرتے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنے اس وقت ریگستان میں ریت کے ذرات ہیں، کاش اتنے پیسے ہوتے یا اتنا اناج ہوتا تو میں اپنے علاقے میں جا کے بانٹتا اور میرے علاقے کا قحط کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. اس نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں ذہن میں کہ میں اتنا پیسہ مل جائے تو میں امریکہ نکل جاؤں گا اور ادھر نکل جاؤں گا، کینیڈا نکل جاؤں گا، وہاں جا کر میں خوب مزے کروں گا. یہ دنیاوی نیت نہیں. ذہن کے اندر یہ نیت ہے کہ اگر اتنا سب کچھ مل جائے، میرے علاقے کا قحط ختم ہو جائے گا. اس کو وہ ریت کے ذرات ہی رہے، وہ نہ اناج بنے نہ پیسے بنے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت کرنے والے کے نام اعمال میں اتنے ریت کے ذرات کے برابر کیا لکھ دی؟ نیکیاں لکھ دی. کہ گویا اس نے اتنا اناج اپنے علاقے میں بانٹ دیا، اس نے اتنی رقم اپنے علاقے میں بانٹ دی. تو اللہ نیتوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. اور اللہ کے ہاں نیت کی بھی ویلیو ہے، نیت کی بھی اللہ کے یہاں پر قیمت ہے. اس لیے سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اچھے کاموں کی نیت بھی نہ کر سکیں. اچھے کاموں کی نیت بھی نہ کر سکے. فری میں ہے، ایک تو فری میں ہے. اللہ کے یہاں سے کوئی سسٹم بھی نہیں ہے بھائی تم نے اتنی بڑی نیت کیسے کی؟ اتنا پیسے لو، پہلے اتنے پیسے جمع کرو پھر یہ نیت کرنا. ایسا کچھ ہے سسٹم؟ کتنی بڑی نیت کرنا ہے کرو. 60 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ 60 سال کی عمر میں ایک شخص نے ارادہ کیا کہ مجھے حافظ بننا ہے. کیا بننا ہے؟ حافظ بننا ہے. شروعات کر دی، بسم اللہ سورہ فاتحہ سے شروعات کی. ایک آدھ ہفتے کے اندر، 2 دن کے اندر ہی انتقال ہو گیا. ہم نے بار بار سنا اللہ کے یہاں حافظوں میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس کی نیت کہے گی تھی، حافظ بننے کی تھی. زندگی نے وفا نہیں کی، زندگی نے ساتھ نہیں دیا. مقدرات طے ہے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. اور انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ جب اتنی بڑی شخصیت آ کے دنیا سے چلی گئی تو کس کو رہنا ہے دنیا میں؟ تو کوئی نہیں رہے گا. سب سے بڑی حقیقت دنیا کی موت. کہیں بھی رہو، اینما تکونوا یدرککم الموت. یہ آ کر رہے گی، یہ پکڑ کر رہے گی. یہ نہیں کہا کہ تم نہیں یدرککم الموت، تم کو موت پکڑے گی. انسان اپنی موت کے صرف وقت سے غافل نہیں، بے خبر نہیں ہے کہ میں کب مروں گا. یہ انسان اتنا بے بس ہے کہ اپنی موت کی جگہ سے بھی غافل ہے اور بے خبر ہے کہ میں کہاں مروں گا. ہم صرف یہ نہیں جانتے، اتنا ہی نہیں کہ ہم کب مرنے والے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کہاں مرنے والے ہیں. اس لیے ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الله لعبد ان يموت في ارض جعل له اليها حاجه
جب اللہ کسی انسان کو کسی سرزمین پر موت دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس سرزمین پر اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں اللہ. کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ ضرورت. ایک انسان کو حیدرآباد میں کل مرنا ہے, آج یہاں پر ہے, حیدرآباد سے فون آئے گا, ارے بھائی وہ تمہارا پیمنٹ تھا, آ رہے کیا؟ ابھی رات کو نکلتا, پیمنٹ لینے کے لیے جلدی بھاگے گا نا, کتنے دن سے آتا بھائی, آج رات کو نکلتا, تتکال میں ٹکٹ بنائے گا, لیکزری سے جائے گا, جو بھی ہے کوئی نہ کوئی سی ضرورت, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک اہمیت ہے اس کی, تو وہ جا رہا ہے. لیکن حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو وہ اپنا پیمنٹ لے لینے نہیں جا رہا ہے, بلکہ موت کا فرشتہ وہاں پر منتظر بیٹھا ہے. راستے میں کبھی جاتے آتے انتقال ہو جاتا ہے, کبھی وہاں جا کر انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو موت سے ڈرتا کو دینا. اگر بولا جائے کہ یہاں کیا کر رہے ہو ممبئی میں بیٹھ کر گوانڈی میں, کل تمہاری موت حیدرآباد میں لکھی ہے, جاؤ جلدی حیدرآباد میں جا کے تم کو مرنا ہے, جائے گا کوئی؟ ڈرتا ہے انسان, ڈرتا ہے. موت سے تو اتنا ڈرنا شروع کر دیا ہے ہم نے کہ بعض مرتبہ جمعہ کے بیان میں ہم جب موت کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ ایک دم ذہن جاتے ہیں کہ مولانا کیوں, کیا بات ہے آج مولانا بہت موت کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ کیا کریں گے, اس کو نئی بات بھی کرے تو بھی مرنا ہے, کتنا بھی کوشش کرو تو بھی انسان کو جانا ہی ہے بہرحال. تو موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, جانا ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے, اور سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ زندگی. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں, کل کی نہیں, پل کی خبر نہیں. پورے سسرالی رشتے دار آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی دوسرے کو دیکھنے کے لیے, 3 دن رہا, کل جانے والے سسرالی رشتے دار. ابھی ہمارے پچھلے ہفتے ایک ساتھی کا انتقال ہوا, تو سب لوگ لیتے ہوئے پورا سسرال کا جو معاملہ آیا ہوا تو وہ کل جانے والا ہے, واپس ممبئی سے آئے تھے. تو اس نے کہا, سب عورتیں ان کے روم میں سو رہی تھی, سب آدمی ہال میں سو رہے تھے. یہ آدمی نے کہا اپنے بچی سے کہ امی کو بولا 2-3 شرٹ وقت ذرا, کل تم لوگ سب سو رہے رہیں گے صبح یہاں پہ, تو میرے کو ذرا جلدی جانا ہے دکان پہ سنڈے لے کر کے, تو میں ذرا دیکھتا ہوں کون سا کپڑا استری کرنا ہے, ذرا لے کے آ, میں دیکھتا ہوں وہ کپڑا, وہ استری کر کے رکھنے پر میں صبح جلدی کپڑا پہن کے نکل جاؤں گا. ایسا اس نے بولا, اور ایسا اپنے ساڑو کے بازو میں سویا, ساڑو کے بازو میں, اور سوتے سوتے کروٹ لیا. وہ بچی ہال سے بیڈ روم میں جاتی ہے اور 2-3 کیا لاتی ہے, شرٹ نکال کے لاتی ہے کہ اس میں سے کوئی ایک چنو. کتنا ٹائم لگے گا اس کے اندر؟ ویسے اتنے بڑے بڑے محل تو نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں. آ کے ابا کون سا شرٹ پہنیں گے, تو ابا ادھر ساڑو بازو میں بیٹھتا, اور تنویر بھائی گھمائے تو یہاں سے دھوپ پانی گر رہا ہے. 3 سے 4 منٹ کے اندر معاملہ ختم ہو گیا. کتنے منٹ میں؟ وہ بھی ایک بہانہ بنا کے شرٹ لا, اللہ نے مہلت دے دی, وہ موقع دے دیا. ورنہ باپ بیچارہ رو رہا تھا اس کا ساتھی کا, کہنے لگا مولانا اگر وہ شرٹ نہیں منگاتا تو ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا بیٹا رات میں کب چلا گیا, ہم تو صبح ہی دیکھتے ڈائریکٹ. کب دیکھتے؟ تو صبح بھی کب ہوتی ہے اپنی, آج کے جیسی مسلمانوں کی صبح ہے کہ فجر میں ہو جاوے, صبح بھی رات لیٹ سے ہو رہی ہے تو صبح بھی لیٹ سے ہو رہی ہے. پتہ نہیں کب ہوتا مولانا, اللہ نے ایک شرٹ کو بہانہ بنا دیا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. تو اس دھوکے والی دنیا سے نکل کر حقیقی جو ذہن میں ہمارے چیز ہے وہ, اس کو ذہن کے اندر رکھے, اور اس کے لیے اللہ نے جو موقع دیا اس میں وہ تیاریاں ہیں. اس میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کے حساب سے اس کے نام اعمال میں وہ ساری نیکیاں لکھ دی ریت کے برابر. ایسے ہی ہم آخری درجے میں ارادے کریں, کم سے کم کیا کریں, ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے, انشاءاللہ نماز کی ترتیب بنائیں گے, نمازوں کو شروع کریں گے, انشاءاللہ قرآن سیکھنے کی ترتیب بنائیں گے. بستی کے لوگ ہیں اس کے اندر, مولانا بستی کے لوگ ہیں. تو بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں, آخری بات ہماری, بچے کیا ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں. شریعت کے مکلف بچے نہیں ہوتے. شریعت کے مکلف کون ہوتے ہیں؟ بڑے لوگ ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں بالغ. اس لیے ہمارے یہاں پر ایک نظام ہے تعلیم بالغان. کیا بولتے ہیں؟ تعلیم بالغان. کوئی ترتیب پڑھی مولانا, کوئی بنیاد پڑھی تعلیم بالغان کی؟ کوشش ہے انشاءاللہ. اور مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے وہ دور کے اندر چھوٹے بچے کو ہار پینا کے روزہ رکھا کے لاتے ہیں جس پر روزہ فرض نہیں ہے. روزہ جس پر فرض نہیں ہے, ایسے بچے کو ہار پینا کے روزہ رکھا کے مغرب سے پہلے خریداری کو لے کے جاتے ہیں. اور جس پر بولے فرض ہے روزہ ڈنگرا, وہ بولے پان کھاتے کھاتے اور پان تھوکتے تھوکتے آتا. جس کے اوپر کیا ہے, روزہ فرض ہے, وہ پان کھاتے کھاتے آ رہے ہیں, پوری کھاتے کھاتے آ رہے ہیں. اور جس پر روزہ فرض نہیں اس کو روزہ رکھا ہے.
تو تھوڑا سا یہاں پہ بھی ہم سے تھوڑی کوتاہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بچوں کو ابھی سے محنت کرانا ہے, بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بچوں کو کرتے کرتے صرف اس پر مطمئن نہ ہو جائے کہ بس یہی بچے ہم کو جنت دلا دیں گے. یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی جنت کے حصول کی محنت کریں. اس لیے آج یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ بچے بھی پڑھیں گے, مولانا سے, اپنے علماء سے, اپنے ائمہ سے وقت لے کر اپنے اپنے جگہوں پر ہم بھی قرآن کو سیکھنے کی بنیاد ڈال دیں. ایسے مولانا نے کہا ابھی بات کرتے کرتے کہ کہاں سے کہاں تک سیکھنا ہے علم کو, قبر ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک, کوئی عمر نہیں ہے اس کی. ارے اتنے بڑے ہو گئے اب کیا قرآن سیکھیں گے, اتنے بڑے ہو گئے. تم عربی کے اندر یہ جملہ مشہور ہے, میمانی لا یتعلمان, میمانی لا یتعلمان, متکبر و مستحی. دو میم ایسے ہیں, دو میم جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے, وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے. دو میم, ایک مستحی شرمانے والا, میں کیسا سیکھوں گا, ایک متکبر تکبر کرنے والا, میں وہ کیا سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی. تکبر کرنے والا متکبر یہ میم بھی کبھی نہیں سیکھ سکتا, اور شرمانے والا مستحی یہ میم بھی کبھی سیکھ نہیں سکتا. ان دونوں چیزوں سے جو نکل جائے گا وہ جس عمر میں سوچ لے گا کہ مجھے سیکھنا ہے, اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا, اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا. میں نے اپنے استاد سے سنا, فرماتے تھے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, پورے عالمی فکروں کے ساتھ چلنے والے, 60 سال کی عمر کے بعد یہ آیا کہ سیریسلی ایک دم سنجیدگی سے مجھے حافظ بننا ہے. کتنے سال کی عمر کے بعد؟ 60 سال کی عمر کے بعد. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کو حرم کے اندر پہلا رکوع سنایا حفظ کر کے کہ یہاں میں بنیاد ڈال رہا ہوں حفظ کرنے کی. 60 سال کی عمر میں عالمی محنت کے ساتھ سارے عالم کے ملکوں کا سفر کر رہا ہے ایک انسان, اور حرم شریف کے اندر پہلا رکوع سنایا, اور اگلے سال یا اس کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب واپس حرم شریف میں گئے حج کرنے کے لیے تو حضرت جی انعام الحسن صاحب کو ہی آخری رکوع سنایا قرآن کریم کا حفظ کر کے. عالمی فکروں کے ساتھ عالمی محنت میں چلتا ہوا ایک آدمی 2 سال میں 60 سال کی عمر کے بعد بھی حافظ بن سکتا ہے. اللہ نے قرآن کو کتنا آسان بنایا ہے. ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ 6 سال سے لے کے 60 سال کا بچہ ہر عمر کے اندر اس کو حفظ کر سکتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے جو کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں. اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی, یہ اعجاز ہے قرآن کا. اللہ اس قرآن کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. اس لیے بنیاد کتنے مولانا کتنے استاد ہیں اپنے یہاں پہ؟ 6 ہے ماشاءاللہ. کوئی نہ کوئی نمازیں 5 ہے, نمازیں 5 ہے, تو 5 نمازوں کے بعد کوئی بھی ایک نماز کے بعد ہم تو ساتھیوں سے کہتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر جو ٹائم ہے تمہارے پاس وہ ٹائم پہ آؤ, تھوڑا سا سیکھ کے جاؤ. تھوڑا سا قطرہ قطرہ کیا بنتا ہے سمجھ, ایک دم جوش میں مت آؤ, جوش میں مت آؤ. ہم رمضان میں بہت ساتھیوں کو یعنی بیان کر کر کے تھوڑا ابھارتے ہیں, کچھ ساتھی کم جوش میں آتے ہیں. مولانا کل سے 1 گھنٹہ انشاءاللہ پکا ہونا, 1 گھنٹہ منگتا بھی نہیں تمہارا, 1 گھنٹہ مکتا بھی نہیں, 5 منٹ دو. تم کتنا دو, جوش کا کام نہیں ہے, ہوش کا کام ہے. رمضان کے بعد ہم نے کہا بڑوں کا مکتب شروع ہوگا, اور ہم نے ہمت افزائی کے لیے تھوڑا سا بولا بڑے بچوں کا مکتب شروع ہوگا. کس کا؟ بڑے بچوں کا. ماشاءاللہ 65 سال والے بھی آگے بولے بڑے بچے ہیں. بولا واقعی بچے ہیں, کیونکہ ان کے بھی کوئی نہ کوئی ماں باپ ہے, تو بچے ہی ہیں وہ. تو رمضان بھر محنت کی, تشکیل کی لوگوں کی. 250 پونے 300 نام ہے. حافظ نیاز بھی تھے اس وقت ہمارے مکتب میں پڑھانے آتے تھے مدرسہ اللہ میں. اور جب ہم بیٹھے عید کے 10 دن کے بعد تو ہم سوچے تھے کہ اتنے لوگ نے لکھا ہے کون آئے گا. ہم 2 استاد بیٹھے, اتنا جمگٹا آیا, 4 استادوں کو اپوائنٹ کرنا پڑا, 4 استادوں کو. 6 استاد بیٹھے, 6-7 استاد. لیکن 1-2 ہفتے کا مسئلہ, 1-2 ہفتے کے بعد ایک کلاس غائب, اس کے 1-2 ہفتے کا دوسری کلاس غائب, لاسٹ میں اکیلا ایک کلاس لے کے بیٹھا. تو یہ جو بڑوں کے مکتب ہے نا, جس کو تعلیم بالغان کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ ہم پر نماز فرض ہے, اس لیے ہم پر قرآن کو سیکھنا فرض ہے. اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں, نہیں آتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات خاص طور سے ذہن میں رکھیں, ایک اور چیز بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت دین کی جس سطح پر ہے اس سطح سے تھوڑا آگے جانے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ جس سطح پر دین کی ہے اس سے تھوڑا سا آگے جائیں. آخر کے چند منٹ, یعنی قناعت نہیں ہونی چاہیے, جتنا ہے اتنا کافی ہے. یہ تو دنیا میں ہونا چاہیے دنیا کے معاملے میں, لیکن وہ دین کے معاملے میں آ گئی قناعت, جتنا ہے اتنا کافی ہے. دنیا کے بارے میں سوچتا ہے ایسا انسان, 1 دکان ہے تو کیا سوچتا ہے 2 دکان ہو جائے, چھوٹی ہے تو
بڑی ہو جائے. جس کے پاس کپڑے ہیں وہ اور اچھے کپڑوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, گاڑیاں ہیں تو اچھی گاڑی کا سوچ رہا ہے, مکان ہے تو اور اچھے مکان کا سوچ رہا ہے. ہر چیز میں ایک حرص ہے دنیا میں, حرص. وہ حرص صحابہ کی دین کے معاملے میں تھی. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, یہ دوڑ جو ہوتی تھی صحابہ کی وہ دین کے معاملے میں ہوتی تھی, آخرت کے کاموں میں ہوتی تھی. اور ہماری یہ دوڑ دنیا میں لگی ہوئی, آخرت سے غافل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر محنت کرتے رہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں رضی اللہ تعالیٰ, اور کہنے لگے نہیں نکل سکتا. ایسے ایسے وقت پہ جا کر کام کیا کرتے تھے, ضرورت مندوں کا اور بوڑھی عورتوں کا, کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ جو قناعت جتنا ہے اتنا بس دنیا میں ہونا چاہیے تھا, وہ دین کے معاملے میں آ گئی. اس لیے سب سے زیادہ ہمارے یہاں پر جو سافٹ کارنر ہے, جو مظلوم نماز ہے, وہ کون سی ہے؟ سب سے زیادہ مظلوم نماز کون سی ہے ہمارے یہاں پر؟ فجر کی نماز. کیوں مطمئن ہے معلوم؟ 4 وقت کا نمازی 4 وقت جو نماز پڑھ رہے نا, فجر چھوڑ کے بھی کیوں مطمئن ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے وہ تو ظہر کو بھی نہیں آ رہا, وہ عصر کو بھی نہیں آ رہا, مغرب میں تو عصر میں بھی ہوں, ظہر میں بھی ہوں, مغرب میں بھی ہوں, ماشاء اللہ تعلیم میں بھی ہوں, محنت بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, وہ بھی کر رہا ہوں, پڑھنا پڑھانا بھی ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے. ایک فجر تو چھوٹ رہی ہے خالی. کیا ہو رہی ہے؟ فجر تو چھوٹ رہی ہے. یہ قناعت آ گئی کہ جتنا ہے وہ کافی ہے, اور دوسروں کو دیکھ رہا ہے جو اتنا بھی نہیں کر رہے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھ رہے, اور دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھ کر دین پر قناعت کر کر بیٹھ گئے. تو یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم دین کی جس سطح پر ہے اس وقت, اس سے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جتنا اچھا قرآن آج پڑھنے آتا ہے اس سے اچھا قرآن انشاءاللہ آئندہ دنوں میں پڑھیں گے. اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا. جتنی اچھی نماز آج پڑھ رہے, اس سے اچھی نماز آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. 20-25 سال میں کتنا ڈیولپمنٹ ہوا مولانا پورے علاقے میں, ہمارے پورے اسٹیٹ میں کتنا ڈیولپمنٹ ہوا. کچے رستے کیسے پکے ہو گئے, وہاں تاریخ جمیل اکثر بیانوں میں بولتے ہیں نا, بلڈنگیں کچی تھی, جھوپڑے تھے, کیا سے کیا بن گئے. 20-25 سال کے اندر ہر چیز میں ہر جگہ ڈیولپمنٹ ہوا. میری نماز میں ایک رتی برابر بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے. رتی برابر جس کو کہتے ہیں نا 5 پیسہ, 5 پیسہ. وہ پہلے جو 5 منٹ کی تھی وہی آج بھی 5 منٹ کی ہے. پہلے جو بے توجہی والی تھی آج بھی بے توجہی والی ہے. پہلے جو بے دھیان والی تھی آج بھی بے دھیان والی نماز ہے. پہلے جتنی صورتیں 20-25 سال پہلے آتی تھی آج بھی وہی ہے. نماز کو مختصر کرنا ہے, اس لیے بڑی صورتیں سیکھتے ہی نہیں ہے, کیونکہ ٹائم نہیں ہے نماز کی. شارٹ کرنا ہے نماز کو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ہے. یہ چھوٹی صورتیں نہیں, یہ بھی بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں, لیکن چونکہ لینتھ میں چھوٹی ہے اور ہم کو اپنی نماز کو شارٹ کرنا ہے, اس لیے انہی نمازوں کو ہم سالوں سے پڑھ رہے ہیں. کبھی احساس پیدا نہیں ہوا کہ میرے نماز میں کچھ اضافہ ہو, نماز کے ٹائم میں کچھ اضافہ ہو, رکوع کے وقت وقفے میں کچھ اضافہ ہو. ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. آج جتنا ٹائم ہے اس سے پہلے کبھی اتنا ٹائم نہیں تھا کسی کے پاس. سب چیز آسان ہو گئی. آج تیز ترین سواریاں آ گئی, گھروں کے اندر ایسی چیزیں آ گئی جو پہلے لوگوں کو میسر نہیں تھی. واشنگ مشین نے آ کر ٹائم بچا لیا, کوکر نے آ کر ٹائم بچا لیا, سلنڈر نے آ کے ٹائم بچا لیا, اور کاروں نے آ کر اور موٹر سائیکل نے آ کر کتنا ٹائم بچا لیا. لیکن چونکہ کرنے والے کاموں میں نہیں لگا رہے ان کاموں کو, تو کہاں جا رہا ہے وہ سارا وقت ہمارا, کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ موبائل میں. کہاں جا رہا ہے بھائی؟ یہ موبائل کی نظر, موبائل کی نظر ہو گیا. آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت کرے ہماری. اگر ہم نے ابھی سے تھوڑا سا اللہ سے مانگا نہیں, اس کو اللہ سے اس کو مانگا نہیں, تو آنے والی نسلوں کے ایمان بہت زیادہ خطرے میں ہے. احساس بھی ہو, تھوڑا سا خطرات کا اندیشہ بھی ہو, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خوف اللہ کا اور امید بھی اللہ سے. تھوڑا خطرے کے اندیشے بتاتے ہیں نا چوکن نہ کرنے کے لیے, تو لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں کیا ہونے والا ہے. بعض لوگ تو بہت ڈراتے ہیں, ارے یہ تو کچھ نہیں, ابھی دیکھو کیا ہوئے گا, پھر 1 سال کے بعد اور 2 سال کے بعد کیا ہوئے گا, اور پھر یہ ہو گیا تو واپس ایسا کیا ہوئے گا. تو بعض لوگ بہت ڈراتے ہیں. تو ہمارے ایک مولوی صاحب وہ کہتے ہیں جو میڈیا میں خبروں کو دیکھتے رہتے ہیں, اخباروں میں خبروں کو پڑھتے رہتے ہیں, وہ پھر ایسے ہی ان کے جذبات بنتے ہیں کہ وہ مخلوق سے ڈرتے ہیں اور مخلوق سے امیدیں رکھتے ہیں. یہ آئیں گے تو ایسا ہوگا اور یہ آئیں گے تو ایسا ہوگا. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر قرآن کو پڑھتے تو خوف بھی اللہ کا ہوتا اور امید بھی کس سے ہوتی. اس لیے کہتے ہیں قرآن سے جڑو. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سطح کو بڑھاؤ اپنی, جہاں پر اس سے تھوڑا آگے, اس کا اگلا درجہ یہ ہے
کہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے لیکن آج تک معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں کیا ہے؟ 20 سال گزر گئے لیکن کبھی احساس پیدا نہیں ہوا. میں نے پچھلے جمعہ کو اپنی مسجد میں کہا ہم کوشش کر کر کے اتنی دعاؤں کو جمع کرتے ہیں خطبے کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر، اور یہاں کے لیے مانگ رہے ہیں، پورے عالم کے لیے مانگ رہے ہیں، غزہ کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے اولادوں کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں مولانا. تو کبھی احساس پیدا ہوا کسی کے اندر مولانا یہ بار بار جو ایک الفاظ آتے ہیں آپ کی زبان پہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی نہیں. ایک دم بے حس بن گئے ہم، بے حس. کہنے والے نے کہا نہ باد صبا ہے نہ پینے کا موسم، مگر پینے والے پیے جا رہے ہیں اور بے مطلب کی زندگی جیے جا رہے ہیں. قرآن سے دوری، ہدی للناس کہا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت. تو ہم کو اپنے حصے کی ہدایت نہیں ملے گی اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے. لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کو قرآن سے جڑنا ہے. تو آج یہ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ، آج قرآن کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے. آج کیوں جڑے ہم یہاں پر؟ قرآن کی نسبت پر جڑے نا، قرآن کی نسبت پر جڑے ہیں، لیکن اصل کامیابی قرآن سے جڑنے پر ہے. تو یہ مجلس ایک سبب بن جائے ہمارے قرآن سے جڑنے کا. جو قرآن سے جڑ گیا اللہ اس کو ہر خیر سے جوڑ دے گا اور اللہ ہر شر سے اس کی حفاظت کرے گا. اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ سب سے پہلے صفحے پر، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، سب سے پہلے صفحے پر ساری انسانیت کو کھلا چیلنج ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے صفحے پر یہ ملے گا چیلنج. لاؤ، چیلنج ہے پوری دنیا کو. اور یہ نہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کہا جن کو عربی نہیں آتی ہے، عرب کے فصحاء اور بڑے بڑے بلیغ، بڑے ادیب قسم کے لوگ، ان سے کہا جن کو اپنی عربی پر، اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا عربوں کو کہ وہ کہتے تھے ہم ہی بولنے والے ہیں، جو عربی نہیں بولتے وہ تو عجمی ہے اور گونگے ہیں. کیا بولتے تھے وہ؟ عجم کا مطلب گونگے. وہ سمجھتے تھے ہم ہی بولنے والے، باقی سب گونگے ہیں. جن کو اپنی زبان پر اتنا ناز، ایسے لوگوں کے درمیان قرآن اتر رہا ہے. اور پہلے صفحے پر یہ پہلی لائن کے اندر یہ چیلنج ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی اس کے اندر شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے. کسی کے اندر طاقت ہے، ساری انسانیت جمع ہو، سارے جنات کو جمع کرو، اور پھر ان سے بھی کام نہ ہو تو اپنے جیسے اور انسانوں کو جمع کرو، اور جتنے جنات ہیں اور ڈبل جنات کو پیدا کرو. وَلَوْ كَانَ بِمِثْلِهِ، اور لاؤ ڈبل. لیکن اس قرآن کا کوئی توڑ لا نہیں سکتے، اس کا کوئی جواب لا نہیں سکتے. اتنی زبردست کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن ہم بہت ہی زیادہ محروم ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ نے اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، پھر بھی آج تک ہم قرآن سے نہیں جڑ سکے. اسلامی افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے جو بے ایمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. افسوس ہم پر ہے کہ ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اور ہم کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے. یہ ہمارے برادران وطن کا وہ آتا ہے نا، ایک تہوار آتا ہے جس میں وہ سب بجاتے ہیں اور بھجن ہوتا ہے سب. تو وہ ایک چل رہا تھا ہمارے یہاں پر. ہم محلے سے گزر رہے تھے، 4-5 ساتھی مرکز جا رہے تھے، تو جھوم رہے تھے اور کچھ بھجن چل رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن سب جھوم رہے ہیں اور ایک دم مزے میں ہے. تو ایک ساتھی نے مجھ سے کہا مولانا یہ کتنے بیوقوف ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کیا بھجن میں کیا بول رہا ہے، خالی جھوم رہے بولے ایڑے کے جیسا، کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ تو میں نے بولا اس سے زیادہ ایڑے اپو نے، اس سے زیادہ پاگل اپو نے. سالوں سے امام صاحب کھڑے رہ کے نماز پڑھا رہے، پیچھے والوں کو معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہے امام صاحب. ہم کوشش کرتے ہیں اپنی مسجد کے اندر کہ جیسا موسم ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. رمضان آیا تو اس کے تعلق سے، اور سیرت کا کوئی مہینہ آیا تو اللہ کے رسول کے تعلق سے جو آیت ہے قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں. قربانی کا موسم آیا تو اس اعتبار سے 1-2 مہینہ مستقل جو ہے حج کی اور قربانی کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں. لیکن کبھی کوئی آ کر پوچھتا نہیں کہ کیا پڑھا ہے مولانا. میں نے پڑھتے تو حافظ صاحب کو پوچھا مولانا وہ آج وہ جو میں نے پڑھا وہ واقعے میں اندر کیا تھا، آپ کو سمجھ میں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا پورا رکوع پڑھا تھا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ عشاء میں پڑھا. آپ کو سمجھ میں، کیونکہ حافظ تھے، اور آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا پڑھا؟ تو حافظ صاحب نہلے پہ دہلا. میں نے سنا نہیں مولانا کیا تھا، سنا نہیں، میرے دماغ میں نہیں تھا. دماغ میں کیا چلتا ہے وہی ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدہ چلنا مسجد جہاں پر مولانا امامت کرتے تھے،
مدار چلہ مسجد کے اندر ایک مصلی جو ہے نماز پڑھنے والا 2 وقت میں ہوتا ہے صرف. کتنے وقت میں؟ نماز میں 2 وقت میں حاضر رہتا ہے. ایک تکبیر تحریمہ کے وقت مدار چلہ میں تھا مسجد میں, اور ایک سلام پھیرنے کے وقت وہ مدار چلہ میں آتا ہے. باقی پوری 4 رکعت میں پورے پونا میں گھومتا رہتا ہے اور پورے کاروبار کو سوچتا رہتا ہے. یہ اتنی بے دھیانی والی نماز ہے جو کئی سالوں سے چل رہی ہے. اللہ سے ہم کو شکایت ہے کہ اللہ یہ حالات کیوں لا رہا ہے, کیوں لا رہا ہے. کبھی اپنے اعمال پر بھی نظر کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہو گئے, تو تھوڑی سی ترقی کو سوچیں. جو لوگ سالوں سے پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا قرآن کو سمجھنے کی بنیاد ڈالیں اپنے علماء سے, اور اس پہ علماء سے ہی ربط رکھیں. کس سے ربط رکھیں؟ یہ جو چل رہا ہے نا یوٹیوب وغیرہ پہ ادھر ادھر جہاں پہ جا کے لوگ بہک رہے ہیں, یہ سب چیزیں چھوڑ دو. چاہے کوئی بھی ہو, سامنے جو زندہ شخصیات ہے ہمارے سامنے, ہماری بستی کے علماء, ان سے جڑنے کی کوشش کریں. بعض مرتبہ کوئی یوٹیوب پہ بہت دھواں باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے, آدمی اس سے جڑ جاتا ہے, لیکن وہ جڑتے جڑتے دوسرے راستے پہ نکل جاتا ہے. معلوم پڑا کہ ارے جا رہا تھا بمبئی, لیکن وہ ڈائریکشن ہی بدل گیا, ڈائریکشن بدل گیا, تو بمبئی کے رخ پہ ہے ہی نہیں. تو جو چل رہی ہے محنت وہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر, لیکن اللہ نے ہم کو زندہ شخصیات دی ہے اپنی بستی کے اندر, تو ان سے جڑنے کی کوشش کریں. کتنے ہیں استاد؟ مولانا 6. تو انشاءاللہ اگر آئیں گے بستی والے تو سمیٹیں گے ان کو تھوڑا تھوڑا. ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور, یہ تیار ہے. بچوں کو بھی بھیجیں اور بڑے بھی آئیں, بڑے بچے بھی آئیں. یعنی وہ آئیں گے تو بچے ہی رہیں گے وہ, کیونکہ سیکھنے آ رہے ہیں, اور سیکھنے والا بچہ ہی ہوتا ہے. سیکھنے والا بچہ ہی ہوتا ہے. اور اللہ سے مانگتے رہے اللہ ہم کو سیکھنے والا ہی بنا کر رکھ. سیکھنے والا عافیت میں رہتا ہے, سکھانے والا تکلیف میں آتا ہے. تکلیف میں کون آتا ہے؟ وہ چیز کی ہوتی ہے پکڑ, سکھانے والے کی. ہمیشہ زندگی بھر یہ سوچتے رہو میں سیکھنے والا ہوں, لرنر, ایل کا بورڈ لگ گیا, ختم, اس کے ساتھ رعایت ہے. سیکھنے والے کے ساتھ رعایت ہوتی ہے, سکھانے والے کی پکڑ ہوتی ہے. اس لیے جو شانے بنتے نا تھوڑے, ارے اپن تو ایسے, اپن تو ویسے, پھر وہ پکڑ میں بھی بہت ڈینجر آتے ہیں. زندگی بھر اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ میں کیا ہوں؟ سیکھنے والا ہوں. چاہے کتنا ہی اللہ بڑا بنا دے. آج بھی ہم تقریباً 93 سے تراویح پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. آج بھی ہمارے پیچھے ہمارے استاد آ کر یا کوئی استاد کے کوئی بڑے آ کر کھڑے ہو جاتے تو ہم تھوڑا سا ڈرتے ہیں, اور وہ ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں. یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ تم زندگی بھر کچھ بھی کرو, کوئی نہ کوئی آ کر کبھی نہ کبھی تم کو تمہاری غلطی بتائے گا ہی. انسان قرآن کے اعتبار سے ہمیشہ نقص میں ہی رہے گا, شیر کو سوا شیر ملے گا ہی, وہ آئے گا. یہ قرآن کا خاص اعجاز ہے. یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسا سمجھ کے چلے, ہمیشہ چھوٹا سمجھ کے چلے. تو انشاءاللہ جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بڑا بناتے ہیں. اللہ کا نظام چلتا ہے. ایک شاعر نے کہا جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ, سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جگ کے اندر پانی ہوتا ہے, کس میں؟ گلاس خالی ہوتا ہے, جھکتا کون ہے؟ گلاس جھکتا ہے کہ جگ؟ جگ بھرا ہوا ہے وہ جھکتا ہے. جو اعلیٰ ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. انسان جتنا بڑا کام کرتا رہے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا رہے تو ترقی ہے. اس کا مطلب اس میں کچھ ہے, جگ میں کچھ ہے, اس لیے وہ جھک رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہو تو نہیں جھکے گا. پھلدار ٹہنی جھکتی ہے یا بے پھل والی ٹہنی جھکتی ہے؟ پھلدار ٹہنی جھک جاتی ہے. جس پر پھل نہیں ہو تو کڑک کھڑی رہتی ہے. خالی برتن بچتا ہے کہ بھرا برتن بچتا ہے؟ ٹن ٹن آواز کس میں آتی ہے؟ جس کو بچتا ہوا دیکھو نا تو غصے میں چڑ رہا ہے, یہ وہ سمجھ رہا کھالی اندر سے, میں ایسا میں ویسا, میرے سامنے میرے کو بولے میرے کو تم نے ایسا. گھر میں بھی جھگڑے چل رہے اسی کے اوپر, میں بڑا. تو یہ خالی ہے اندر سے, جو کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بچتے رہتے ہیں. اللہ کرے ہمارے اندر صفات آوے. جب صفات آتی ہے تو انسان چھوٹا بن کے چلتا ہے. تو اس کی ایک شکل ہے کہ بڑے بچے بھی آوے, بچے بن کر آوے. اب ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اپنے بستی کے اندر مستورات کا کیا کریں گے ہم؟ انشاءاللہ اس کا بھی نظم کریں گے. اس کا بھی نظم کریں گے. ہاں اچھا, تو مستورات کے لیے کوئی نظام بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے, بنا ہوا ہے الحمدللہ. اب اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بنائیں گے انشاءاللہ. یہ 6 لوگ ہیں اور بھی بڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ نظام بن جائے گا. اس نظام کو چلانے میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ. ساتھ کیا ہے؟ دے دے دلا دے, دینے والے کا گھر بتا دے. خود آ سکتے آ جاؤ, نہیں آ سکتے تو بھائی چل تو جا,
نہیں تو چل اس کے پاس جاؤ وہ آئے گا. کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اور بہتر صورت سب سے یہ کہ ہم شروعات کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماشاءاللہ ایک باغ لگ گیا, سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم باغ کے اتنا قریب رہ کر اس کی جو خیر و برکات ہے اس سے محروم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسے کم نصیب بھی ہے اس جہان میں پیاسے کھڑے ہوئے ہیں سمندر کے سامنے. کچھ ایسے کم نصیب بھی ہے اس جہان میں پیاسے کھڑے ہوئے ہیں سمندر کے سامنے. کل کو یہ بولنا پڑے کہ کبھی گرمی کبھی سردی یہ قدرت کے نظارے ہیں, کبھی گرمی کبھی سردی یہ قدرت کے نظارے ہیں. سنا ہے وہ بھی پیاسے ہیں جو دریا کے کنارے, سنا ہے وہ بھی پیاسے ہیں جو دریا کے کنارے. گھومنڈی ماشاءاللہ یہ بستی کیا مولا میں مسجد کا سیدہ آمینہ کے نام سے مسجد بنی. ایک دریا کی شکل ہے, لیکن اس کے اطراف کے رہنے والوں کی قرآن کی کے ذریعے اپنی پیاس نہ بجھائیں تو یہ محرومی ہے. یہ کیا ہے؟ محرومی ہے. تو بنیاد ڈال دیں انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. کب سے کریں گے؟ اب شیطان آئے گا یہاں پہ. کب سے کریں گے بولے تو کون آئے گا؟ شیطان, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آ بھی نہیں. تو ابھی بہت بہترین موقع اپنے پاس. ابھی کیا پھر تھوڑے دن شروع کریں گے, پھر رمضان ہی سے ایک کام کریں گے, رمضان بعد شروع مولانا. کب سے شروع؟ ایسا بولیں گے, ایسا نہیں کل سے شروع. کل سے شروع, کل کرے سو آج کرو اور آج کرے سو آپ شروع کر دو. بنیاد ابھی ڈال دینا ہے. بنیاد کیا کر دینا ہے؟ ڈال دینا ہے. ایک حرف سے شروعات کرو. کتنا؟ ایک حرف سے شروعات. ایک سنت سیکھیں گے, ایک حرف سیکھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سیکھیں گے جو سنت مسنون دعائیں. کچھ نہ کچھ ترتیب بنے گی انشاءاللہ. بستی کا ماحول بھی نورانی بنے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی ماحول کی برکت سے مدرسے کی ضروریات کو بھی پوری کریں گے اور ہمارے گھروں کے اندر کی تنگی کو بھی اللہ دور کریں گے اور زندگیوں کی تنگی کو بھی اللہ دور کریں گے. بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے گھر تنگ ہیں, ان کے گھر بھی وسیع ہوں گے اگر وہ وضو کے دوران کی دعا کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. مولانا نے بہت عجیب انداز میں کہا, ارے تمہارے گھر کی وسعت کے مسئلے تو وضو پہ حل ہو رہے, نماز پہ کیا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے. وضو کرتے کرتے آدمی مانگ رہا ہے اللہ میرے گھر کو وسیع کر دے. اب یہ وضو کر کے جب نماز پڑھے گا اور اللہ سے مانگے گا تو اللہ کیا دے گا؟ تو گھر کی وسعت بھی ملے گی انشاءاللہ اس کی برکت سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں بھی وسعتیں پیدا کریں گے. زندگی کی وسعت کیا ہے بتائیں؟ آخری بات بولیں, کتنی آخری بات بول رہے ہیں؟ آخری بات زندگی کی وسعت کیا ہے کہ گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں بعض مرتبہ, لیکن رہنے والوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے. خالی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, خالی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, ماں باپ کے چل رہے آپس میں, بھائی بہنوں کے چل رہے آپس میں. یہ زندگیوں کی تنگیاں ہیں. اللہ ان تنگیوں کو بھی ختم کرے گا اس نورانی ماحول کی برکت سے جب یہ قرآن کا ماحول بنے گا انشاءاللہ. بستی تو قرآن سے اس کو میں نے کہا, قرآن سے جڑنا ہر خیر سے جڑنا ہے اور قرآن سے دور ہو جانا ہر خیر سے محروم ہو جانا ہے. اس لیے ڈالنے کی بنیاد انشاءاللہ. اور پوچھتے رہے اپنا تعاون بستی میں کیا, مدرسے میں کیا, کس چیز کی ضرورت ہے, جتنا اپنی ذات سے کر سکتے کرتے رہنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو وہ چیز بھی ملتی ہے کہ جب دین کے تقاضے آتے تھے سامنے تو بہت سے لوگ بہت سارا لاتے تھے, کچھ لوگ بہت تھوڑا لاتے تھے, لیکن اتنی اخلاص سے لاتے تھے کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے اس کی تھوڑے سے کی برکت سے اللہ سب کو قبول کرے گا. اس لیے کسی نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بہت بڑا مالدار ہے وہ لا کے 5 روپے دے رہا ہے, یہ بھی نہیں ہے. نہیں تو اس میں بھی کرتے لوگ, بہت بڑا مالدار اللہ نے بہت دیا ہے 5 روپے, تھوڑا تو لوگ مولانا تم کو کیا, میں 5 روپے تو دے رہا نا. تو اب وہ جس انداز کا اللہ نے اس کو مال دیا ہے اس نے اس انداز میں لگانا ہے. نہیں تو کنجوسوں کی بھی ایک دنیا ہے. کس کی؟ کنجوسوں کی ایک مستقل دنیا ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے. تو بولیں گے اتنا آخری ہو رہا. اس لیے دین کے معاملے میں بہترین اللہ نے ایک راستہ دیا ہے ہمیں لگانے کا کہ یہاں پر ہم اپنا مال لگانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کی ضروریات کا غیب سے جو ہے پورا تکفل فرمائے. جتنی بھی ضروریات ہے اللہ اس کا غیب سے انتظام فرمائے. اللہ بھی کرے گا اور اس کے لیے اللہ ہم کو استعمال کرے, اس کے لیے اللہ ہم کو استعمال کرے. وہ جملہ بڑوں کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے, کرنے والے کام نہیں کریں گے تو نہیں کرنے والے کاموں میں لگنا پڑے گا. لگانے والی جگہوں پر مال نہیں لگائیں گے تو نہیں لگانے والی جگہوں پر مال لگے گا اور وبال بنے گا. کیا بنے گا؟ وبال بنے گا. جیسے نا نیت کے اوپر بات تھی تو نیت کے اوپر آخری بات یہ بھی سن لیں کہ ہمارے استاد نے ایک جملہ یہ کہا, گھر میں کھانا بناتے ہیں تو ہمیشہ اس نیت سے کھانا بناؤ, اس نیت سے کھانا بناؤ
کہ تھوڑا سا بڑا دیتے ہیں شوروا, کوئی مہمان آئے گا تو اس کو کھلائیں گے, کوئی مہمان آئے گا تو, کوئی مہمان آوے نہیں آوے, لیکن وہ کھانا ان گھر والوں کا فری ہو گیا, اس کھانے کا حساب نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اس کھانے کا اللہ حساب نہیں لے گا. کیا نیت سے بنایا کہ کوئی آ جائے گا تو اس کو ہم کھلا دیں گے, آ جائے گا تو ہم اس کو کھلا دیں گے. تو نیت کے اوپر بھی بہت سارے مسئلے ہیں, تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنی ذات سے جتنا لگا سکتے ہیں یہاں پر لگائیں گے, اور اللہ ہم کو دے تاکہ ہم اچھی جگہ پر لگائیں. اور اچھی جگہوں میں سے بہت اچھی جگہ ہے, محنت ہو رہی ہے, دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر احساس پیدا فرمائے, اور جس مقصد کے لیے جلسہ رکھا گیا اس مقصد کو اللہ پورا فرمائے. بچوں نے جو یہاں پر محنت کی ہے, اللہ بچوں کی محنت کو بھی قبول فرمائے, اور محنت کرنے والے استادوں کو بھی اللہ اپنے غیب سے, خزانہ غیب سے اللہ ان کی جھولیوں کو بھرنے کے فیصلے فرمائے.